الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، آج الحمدللہ اس مسجد کا افتتاح ہے اور پہلا جمعہ یہاں پر پڑھا جائے گا۔ مسجد اللہ کے گھر ہے۔ حضرت مولانا شاہ الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں یہ مسجد نبوی کی بیٹیاں ہیں، اس کی نسبت مسجد نبوی سے ہے، اور جو حکم مسجد نبوی کا ہے، جب ان مساجد کی نسبت تعلق مسجد نبوی سے ہے تو ان کے احکام بھی مسجد نبوی کے ہوں گے، گویا یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ مساجد اور مراکز کا انسانی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا اور بی بی حوا کو، اور پھر میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی، تو سب سے پہلا کام انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ قرآن حکیم میں ذکر ہے ان اول بیت وضع للناس ببکہ، سب سے پہلا گھر جو مکہ مکرمہ میں تعمیر کیا گیا، گویا کہ یہ گھر اللہ کی عبادت کا مرکز تھا۔ بیت اللہ ان چیزوں میں سے ہے جس کو اللہ سے بہت گہری بڑی نسبت ہے۔ وہ چار چیزیں ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی چار بڑی چیزیں ہیں جس کا ایک گہرا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے، اس کو شعائر اللہ کہتے ہیں، جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے، اللہ سے نسبت اور تعلق قائم ہوتا ہے۔ اس کا ایک رخ مادی ہے اور ایک رخ وہ ہے جو اللہ کی تجلی ہے، اللہ کا نور ہے۔ بیت اللہ ہے، رسول اللہ ہے، کتاب اللہ اور نماز، تو ایک بیت اللہ ہے۔ اس لیے جب انسانیت نے اپنی زندگی کی ابتدا کی تو بیت اللہ تعمیر کیا۔ یہ بیت اللہ عبادت کا بھی مرکز تھا اور انسانی اجتماعیت کا بھی مرکز تھا۔ گویا جب سے انسانی اجتماعیت وجود میں آئی تو مراکز کی اہمیت اسی زمانے سے قائم ہے، اس کو ضروری سمجھا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اجتماعیت اور انسانوں کے اخلاق وہ مرکز کے بغیر درست نہیں ہوتے۔ ضرور انسانوں کو ایسے مراکز چاہیے جس میں وہ جمع ہوں، جس میں اجتماعیت کا مظاہرہ کریں، جس میں وہ اللہ کی عبادت کریں، جس میں اخلاق سیکھیں، جس میں اپنے مسائل کا حل سوچیں، جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور تعلیم کو سیکھیں سکھائیں، جس میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے اس پر یقین اور رسوخ پیدا کرے۔
یہ سلسلہ تمام انبیاء کے ہاں جاری تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے کو قائم رکھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو بیت اللہ موجود تھا، اور بیت اللہ کے گرد مسجد حرام بھی قائم تھی، جہاں پر طواف کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اس مسجد حرام پر اور بیت اللہ پر ابو جہل کا قبضہ تھا، 360 بت اس میں رکھے ہوئے تھے۔ یہاں پر اپنا تفاخر، اپنی بڑائی اور برتری بیان کی جاتی تھی۔ انسانیت کی قتل و غارت، انسانیت کو غلام بنانے، اس کے جتنے مشورے تھے وہ اس کے گرد گرد میں کیے جاتے تھے۔ یہ ارد گرد آبادی تھی قریش کی، درمیان میں میدان تھا اور بیت اللہ شریف، وہ یہی میدان تھا جس میں وہ بیٹھتے تھے، جس میں ان کی مجلسیں ہوتی تھی، جس میں وہ سازشیں بنتے تھے۔ یہی جگہ تھی جہاں پر طواف بھی کرتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام طریقوں کو چھوڑ چکے تھے، کچھ علامتیں باقی تھیں۔ یہاں پر توحید کی بات نہیں کر سکتے تھے، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت اور اس کی دعوت دینا یہ ممنوع تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے نقش قدم پر چل کر ان کے اعلیٰ اخلاق اور اس کا ماحول اور سسٹم پیدا کرنا، اس کی اجازت نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں جب مسجد حرام میں اجتماعیت کی، توحید کی، اللہ کی عبادت کی، انسانیت کی خدمت کی، انصاف قائم کرنے کی بات نہیں کی جا سکتی تھی، تو دار ارقم کو اپنا مرکز بنایا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے پھوپھی زاد ہیں، اور ان کا مکان تھوڑا سا آبادی سے باہر تھا، اس لیے صحابہ کو وہاں جمع کرتے تھے، وہاں تعلیم دیتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے۔ اولین جماعت وہ دار ارقم میں بنی۔ یہ سلسلہ تقریباً 13 سال تک جاری رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کا جو دور ہے، اس دور میں آپ کے خلاف پابندیاں تھیں اور آپ کے خلاف شدید مزاحمت تھی۔ گھر تو اللہ کا تھا، بیت اللہ، مسجد حرام یہ حرمت والی جگہ تھی، اور جاہلیت کے دور میں بھی یہ مسلم تھا کہ یہ امن والی جگہ ہے، یہاں کسی سے سروکار نہیں رکھا جائے گا، لیکن اجارہ داری قائم تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو کچھ دن آپ نے قباء میں قیام کیا، اس محلے میں قیام کیا جہاں مسجد قباء آج واقع ہے، اور ایک جگہ میں نمازیں پڑھی، بعد میں اس پر مسجد بنائی گئی جس کو مسجد قباء کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ضرورت محسوس کی کہ اب مسجد ہونی چاہیے، تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قائم کی اور اس کو حرم بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام اور اس کے گرد و نواح کو حرم بنایا، جس کی نسبت اور تعلق اللہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود وہاں پر قائم ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو حرم بنایا، حرمت والا شہر، حرمت والی جگہ۔ مسجد نبوی وہ مسجد ہے کہ جس نے مسجد حرام کو ظلم سے، بے انصافی سے نجات دلائی، اس کو آزادی دلائی، وہاں سے بت نکالے، وہاں سے انسانی غلامی کا خاتمہ کیا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ کی حکمرانی کو ختم کیا۔ مدینہ منورہ میں جب مسجد قباء کی تعمیر ہوئی اور مسجد قباء میں نماز پڑھی جانے لگی، اور مسجد قباء
اور مسجد نبوی کے لوگوں کی تعریفیں ہونے لگی، ایک سچی اعلیٰ جماعت پیدا ہوئی جن کی اعلیٰ صفات قرآن حکیم نے بیان کی ہیں۔ کچھ منافق بھی تھے، ان منافقوں کو خیال ہوا کہ ہمیں مسلمانوں کی جماعت میں تقسیم اور تفریق پیدا کرنی چاہیے اور اپنے لیے مرکز بنانا چاہیے تاکہ ہم کھل کر سازشیں کھیل سکیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہم قبیلے میں رہتے ہیں، مسجد قباء بھی ہم سے فاصلے پر ہے اور مسجد نبوی تو بہت دور ہے، ہم ہفتے میں ایک دن تو چلو آ سکتے ہیں، لیکن ہم روزانہ 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد قباء میں بھی نہیں جا سکتے، مسجد نبوی میں بھی نہیں جا سکتے، ہمیں آپ اجازت دیجیے کہ ہم ایک مسجد تعمیر کر لیں۔ اور پھر انہوں نے وہ مسجد تعمیر کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ آ کر اس مسجد کا افتتاح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ آپ کبھی بھی اس میں کھڑے نہ ہو، لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں کبھی بھی نہ کھڑے ہو، اس لیے کہ اس مسجد کی بنیاد والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، یہ مسجد کے عنوان سے، مقدس عنوان سے جو بلڈنگ بنائی گئی ہے، یہ انسانیت کے ضرر کے لیے، نقصان اور تکلیف کے لیے، انسانیت پر جبر اور ظلم کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، وکفرن، اور کفر کے لیے، راہ حق کو چھپانا، انسانوں کو توحید سے اور اخلاق سے عاری کرنا، اللہ کی حقیقی عبادت سے روکنا، انسانوں کا تعلق وہ غیر اللہ سے جوڑنا، اس بنیاد پر قائم، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے درمیان تفریق اور نفرت، گروہ بندی، فرقہ واریت اور ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کے لیے بنی، تقسیم کرو، لڑاؤ، حکمرانی کرو، تو تفریقاً بین المؤمنین، مومنوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے، تقسیم پیدا کرنے کے لیے بنائی ہے۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اور وہ پہلے سے دشمنی کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے انہوں نے نکالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کے خلاف مکہ میں سازشیں کرتے رہے، آپ کو گھر سے بے گھر کیا، صحابہ کو بے در کیا، اور پھر مدینہ منورہ میں بھی آ کر آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہے، بدر کی جنگ، احد کی جنگ، خندق کی جنگ ہوئی۔ دشمن طاقت ہے، اللہ کی بھی دشمن ہے اور اس کے رسول کے بھی دشمن ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مورچہ بنانا چاہتے تاکہ اس مسجد کے عنوان سے ایسی بلڈنگ بنے کہ جس میں ہم اطمینان سے بیٹھیں کہ یہ تو مسجد ہے، اجتماعیت کی جگہ ہے، اور ہم یہاں پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے آپ کو یہ ظاہر کریں، لیکن مقصد دشمنوں کو پناہ دینا، ان کے ساتھ میٹنگیں کرنا، یہاں پر سازشیں تیار کرنا، مسلمانوں کے درمیان، مومنوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا، تقسیم پیدا کرنا، کفر کو فروغ دینا، ظلم کو فروغ دینا، نظام ظلم کی حمایت کرنا۔ اب 2 طاقتیں تھیں، ایک تو ابو جہل، ابو لہب کی طاقت تھی، جو انسانیت کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی تھی، جو انسانیت کو بد اخلاقی پر قائم رکھنا چاہتی تھی، جو انسانیت کو اللہ کی عبادت سے روک کر بت پرستی پر لے کر جانا چاہتے تھے، جو انسانوں کو غلام بنا کر، باندیا بنا کر اپنے مفادات کو اٹھاتے تھے، جو عالمی طاقتوں کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے، کیسر روم اور کس طرح ایران سے ان کے تعلقات تھے، ان کے ظلم کے سسٹم کو یہاں پر قائم کرنا چاہتے تھے، بلکہ قائم کیا ہوا تھا،
ان کی ایجنٹی کا کردار ادا کر رہے تھے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنا کر بھیجا، جن کا کام انسانیت کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جو غلط فہمی ہے ان کو دور کرنا ہے، ان کو اعلیٰ عبادت کے طریقے بتا کر انسانیت کو اللہ کی نگاہ میں محبوب بنانا ہے، ان کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے ہیں، اور اس اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر ایسا سماج تشکیل دینا جس میں انسان انسانوں کا غلام نہ ہو، جس میں انسان انسانوں کا محتاج نہ ہو، بلکہ انسانیت کا کیا احتیاج وہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہو۔ انسان اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے تعلق رکھیں، اللہ کے حکم پر چلیں، قانون کی بالادستی وہ اللہ کے حکم کی ہو، انسان انسانوں کا غلام نہ ہو، جبر کی زندگی نہ ہو۔ یہ دو جماعتیں ہیں جن کا مقابلہ ہو رہا۔ اب یہ منافقین بظاہر تو اپنے آپ کو مومن ظاہر کر رہے تھے، لیکن در حقیقت دل میں کفر رکھتے تھے، نمائندگی اس کفر کی کر رہے ہیں، اس ظلم کی کر رہے ہیں، اس نظام کی کر رہے ہیں۔ کیسر روم، کسریٰ ایران کے قائم کیے ہوئے نظام اور اس کے ایجنٹ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مومن ظاہر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا، لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی بھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ میرے پہنچنے سے پہلے غزوے سے واپس آ رہے تھے، راستہ وہی تھا، انہوں نے کہا کہ جب آپ تشریف لا ہی رہے ہیں تو آپ وہاں نماز پڑھتے ہیں، افتتاح ہو جائے گا، برکت پیدا ہو جائے گی، پھر ہم نماز پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو بھجوایا کہ میرے جانے سے پہلے اس مسجد کی ایسی اینٹ سے اینٹ بجا دو، اس کو ایسا میدان بناؤ جیسے کہ پہلے میدان تھا، کہ وہاں کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کا حکم ہوا کہ آپ اس مسجد کو مرکز بنائیں، لمسجد اسس علی التقوی، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی انسان کے اندر اس جوہر اور صلاحیت کا نام ہے جس کے نتیجے میں وہ ہر کفر، ہر ظلم، ہر بے انصافی، ہر بڑے گناہ کو پہچانتا ہے، اس سے نفرت رکھتا ہے، اس سے بچتا ہے، اور اس کے مقابلے میں توحید، اعلیٰ اخلاق، عدل و انصاف کے کام، انسانی سماج کے خدمت کے امور، ان کو پہچانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس پر قائم رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے۔ اور پیران پیر اس کی تشریح کرتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ یہ آیت تقویٰ کو بیان کرتی ہے۔ اس میں 3 کام کرنے کے ہیں اور 3 سے رکنا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، اس کا نظام قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ حکم کا معنی آرڈر ہوتا ہے نا، کہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اور آرڈر کون دے سکتا ہے؟ جس کے پاس طاقت ہو۔ جس کے پاس طاقت نہ ہو تو اس کی جگہ تو جیل ہوتی ہے، جس کے پاس طاقت ہو تو وہ حکم چلاتا ہے، حکمرانی اس کی ہوتی ہے، قانون اس کا بنتا ہے، سسٹم اس کے تابع ہوتا ہے۔ تو عدل کی حکمرانی ہونی چاہیے، یامر بالعدل والاحسان، اور انسانیت کا اللہ سے ایسا تعلق ہو کہ گویا کہ وہ جب اللہ کی عبادت کریں تو گویا وہ خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مل احسان،
احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ایسی عبادت کر کہ تو خدا کو دیکھ رہا، اور اگر یہ سطح نہیں ہے تو کم از کم یہ یقین دل میں راسخ ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہر وقت انسانوں کو دیکھتا ہے۔ اس یقین کا راسخ ہو جانا یہ احسان کہلاتا ہے۔ اور اگر ہم سماجی طور پر کہیں تو عدل اس کا نام ہے کہ جو جس کا حق ہے اس کو پورا پورا دے دیا جائے، اور جو اپنا حق ہے وہ پورا پورا لے لیا جائے۔ اور جب انسانوں کی خدمت کے لیے ان کو ان کے حق سے زیادہ دیں تو یہ احسان ہے کہ یہ تو تمہارا حق تھا لیکن یہ زیادہ لے لو، تو یہ احسان ہے۔ تو عدل کا، احسان کا، اور ایتاء ذی القربیٰ، قرابت داروں کو اپنا حق دینے کا۔ اقربا ہے انسانی سوسائٹی میں، اور قربت جو ہے وہ تین طرح سے ہے۔ ایک ہے نسبی اعتبار سے، جو ایک نسل کے ایک باپ دادے کی اولاد ہے۔ ایک شادی کے رشتے کی نسبت سے بیوی یا شوہر، اس کے اقربا، اس کے رشتہ دار، یا جس ماں کا دودھ پیا ہے اس کے رشتہ دار۔ اور پھر قربت جو ہے وہ محلے کی بھی ہے، اس شہر کی بھی ہے، ایک ملک کی بھی ہے۔ جس ملک سے ہم وابستہ ہیں، ہمارے مفادات اکٹھے ہیں، تو بنسبت دیگر ممالک کے یہ زیادہ قریب ہے۔ تو یہ قربت کا رشتہ کہ انسان اپنی بھلائی اپنے سوسائٹی، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے اقربا، اپنے رشتہ دار اور اپنے ملک، اس کی بھلائی کے لیے سوچے، تو جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ حق ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ۔ فحشاء سے بچنا۔ انسانی سماج میں فحشاء یعنی معاہدات توڑنے، اس کی خلاف ورزی کرنے، سماجی اجتماعیت کو فسخ کرنے، جس سے انسانی رشتے اور ناطے ختم ہوں، اس کو ختم کرنا، اسے منع کیا۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، خلاف عقل کام کرنا۔ وہ جس کو کوئی بھی مذہب اور سوسائٹی کا کوئی بھی عقل مند پڑھا لکھا آدمی اچھا نہیں سمجھتا، ان کاموں سے رک جانا، اس کو منکر کہتے ہیں، ناپسندیدہ۔ والبغی، اور سرکشی سے، کہ جس ملک میں رہتے ہیں اس کی ایک اجتماعیت ہے، اس اجتماعیت کو توڑنا، دیگر قوموں کے غلام بننا، اس کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کر دینا، سازش کرنا، ان کے مفادات لوگوں پر بیچ دینا، ان کی اجتماعیت، پرامن اجتماعیت کو بدامنی میں تبدیل کر دینا۔ تو تین کاموں کو کرنا ہے اور تین سے رکنا ہے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اس لیے صحابہ کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ مسجدیں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، مسجدیں وہ مراکز ہیں جہاں پر انسانوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی ابتدا میں ہی سورہ فاتحہ بیان کرنے کے بعد جب سورہ البقرہ کو شروع کیا تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر جو مضامین ہیں وہ انسانیت کے مفاد، انسانی مسائل کا حل، ایسا حل ہے کہ اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کا معاشرہ قائم کرنے کے لیے رہنما ہے۔ تو متقین پیدا کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا، اور جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں وہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو مسجد تقویٰ کا مرکز ہے، اس میں وہ جماعت ہو جو صرف اللہ سے ڈرے، غیر اللہ کا رعب اور خوف نہ ہو، حق بات کو بیان کریں، سچائی کو سیکھیں اور سچ کی نمائندگی کریں، سچی جماعتوں کا اتباع کریں، جھوٹے لوگوں سے نفرت کریں، جھوٹے نظاموں سے نفرت رکھیں، انسانوں کی غلامی سے نفرت رکھیں۔ انسانی وسائل پر اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں ہیں،
وہ انسانیت کے لیے عام کریں، وہ تقویٰ کو اختیار کریں۔ تو پہلی بات یہ فرمائی کہ یہ جو ہے لا تقم فی ابدا لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جو تقویٰ پر قائم ہے، جس کی بنیاد پہلے دن سے من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یہ زیادہ حقدار ہیں کہ اس مسجد میں آپ نماز پڑھیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے رجال ہیں، مرد کہ جو انتہائی پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں، پاکیزگی چاہتے ہیں، پاکیزہ لوگوں کی جماعت۔ مسجد پاک ہے، اس لیے مسجد کو پاک رکھنے کا حکم ہے، اور یہ پاکیزہ لوگوں کا مرکز ہے۔ یہ پاکیزگی دو طرح سے ہے، ایک پاکیزگی اپنے ظاہر کے اعتبار سے، جب مسجد میں کوئی آتا ہے تو غسل اور وضو کر کے آتا ہے، پاک کپڑے پہن کر آتا ہے، مسجد کو پاک رکھتا ہے، مسجد میں کوئی گندگی نہیں کرتا، مسجد میں غلاظت اور گندگی سے دور رہتا ہے، اور جب یہ سلیقہ سیکھ لیتا ہے تو وہ اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے گھر، اپنی سوسائٹی کو بھی پاک رکھتا ہے۔ اور اس پاکیزگی کا اثر ان لوگوں پر کیا بنتا ہے؟ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مسلسل پاکی کو اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر ایک سرور، انبساط، ایک خوشی، ایک فرحت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان بول و براز کی حاجت سے پاک ہو، اس سے فارغ ہو جائے، غسل کر لے، زائد بالوں کو دور کر دے، پاک صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، تو اس کے اندر ایک خوشی اور انبساط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پرسکون محسوس کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو بڑا ہلکا محسوس کرتا ہے، اس پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، کوئی دباؤ نہیں ہوتا۔ جب یہ کیفیت انسان کی مسلسل رہے تو یہ فرشتوں کی کیفیت ہے، انسانوں کی نسبت فرشتوں سے بن جاتی ہے، اور پھر انسان کے اندر وہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کا وہ خلق پیدا ہوتا ہے جو فرشتوں کے اندر موجود ہے، کہ وہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دے اس پر وہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں، وہ پاکیزہ مخلوق ہے۔ تو آسمانوں پر فرشتے جو بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں، زمین میں فرشتوں کی جماعت جس کے ساتھ گندگی جڑی ہوئی ہے، کہ ان کے اندر بہیمیت اور حیوانیت بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، پاکیزہ رکھتے ہیں، ایسی پاکیزہ جماعت وہ مسجد نبوی کی جماعت، مسجد قباء کی جماعت، جو پاکیزہ رہنے کو پسند کرتے ہیں، ان کے اندر پاکیزگی کا خلق موجود ہوتا ہے، اور جب انسان پاکیزہ ہوتا ہے اور اس کے ذہن سے نفرتیں وہ دور ہو جاتی ہیں، تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ اب میں اللہ کے سامنے جھکوں، اللہ کی عبادت کروں، میں انسانیت کی خدمت کروں، لوگوں سے محبت کروں۔ اس کے اندر فرشتوں کی خصلتیں پیدا ہو جاتی۔ اب یہ ایک بات ظاہری پاکیزگی ہے، لیکن یہ پاکیزگی اس وقت تک اپنا نتیجہ نہیں پیدا کر سکتی جب تک انسان کا دل و دماغ نہ پاک ہو، شرک سے پاک نہ ہو جائے، گناہوں سے، حسد سے، کینے سے، لالچ سے، تکبر سے، خود غرضی سے، مفاد پرستی سے، انسانوں کو غلام اور ذلیل سمجھنے سے، جب تک انسان کا دل و دماغ پاک نہیں ہوتا تو انسان کی ظاہری پاکیزگی وہ نتیجہ نہیں دیتی۔ اس لیے طہارت جو ہے یہ ایک خلق ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلایا ہے کہ جتنے بھی مذاہب دنیا میں آئے ہیں، وہ تمام مذاہب انسانوں کے اندر طہارت کا خلق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کی صفت قرآن حکیم نے کیا بیان کی کہ اس مسجد میں جو نماز پڑھتے ہیں وہ پاک لوگوں کی جماعت ہے۔ اور دیکھو، ہم بھی کہتے ہیں نا، جو بندہ بڑا شریف انسان ہو، جس سے کسی کو کوئی ضرر نہ پہنچے، جو انسانوں کو نقصان نہ پہنچائے،
جس سے چاہے کہ انسان مشورہ کرے، وہ اپنے لیے اس کو اچھا سمجھتا ہے، تو اس کے لیے انسان کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، اس کے دل کی عکاسی زبان سے جو ہوتی ہے، تو کہتے ہیں بڑا پاکیزہ آدمی ہے، بڑا پاک آدمی ہے۔ یعنی یہ پاک جو ہے، یہ نہیں کہ وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے صرف، پاک آدمی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کینہ پرور نہیں، یہ ظالم نہیں ہے، یہ انسانوں کے املاک نہیں لوٹتا، یہ انسانوں کا خیر خواہ ہے، انسانوں کے مفاد کے کام کرتا ہے، انسانوں کو ذلیل و خوار نہیں کرتا۔ اس سے مشورہ کریں تو یہ اچھا مشورہ دے گا، یہ انسانیت کے لیے خیر خواہ انسان ہے۔ تو ایسے خیر خواہ انسانوں کے لیے پاک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مسجد نبوی کی وہ جماعت وہ پاکیزہ رہنا چاہتی ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس پر سٹیپ بھی لگا دی کہ یہ جو پاکیزگی ہے، واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے مہر لگا دی کہ اللہ کی محبوب جماعت ایسی ہی ہے کہ جو پاک رہے، اللہ کی محبت ان لوگوں سے ہے۔ اب دیکھو، اللہ کی محبت جو ہے وہ پاکیزہ لوگوں سے ہے، پلیت لوگوں سے نہیں ہے۔ وہ جو شرک کی وجہ سے پلید ہے، جو کفر کی وجہ سے پلید ہے، جو ظلم کی وجہ سے پلید ہے، جو گناہ کبیرہ کی وجہ سے پلید ہے، جو بد اخلاقی کی وجہ سے پلید ہے، ان سے نہیں ہے۔ جو پاکیزہ لوگ ہیں ان سے، پاکیزہ معاشرے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی صفتوں کو بیان کیا، اور پھر آگے کیا کہا؟ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، کہ جس کی بنیاد اللہ کی طرف سے تقوی پر رکھی گئی ہے، ورضوان، اور اللہ کی رضامندی کی، تقوی اور رضوان، جس مسجد کی بنیاد ان دو چیزوں پر ہے، خیر، بہتر ہے، امن اسس بنیانہ، یا وہ جس کی بنیادیں ایسی چیز پر رکھی گئی ہیں جو کھائی ہے، وہ گرنے والی ہے، اور جب انسان اس کھائی پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جہنم میں گر جاتے ہیں، اور سیدھے جہنم میں جاتے ہیں، فی نار جہنم، جہنم میں جائیں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب دائرے متعین ہوئے کہ مسجد اجتماعیت کا مرکز ہے، مسجد طہارت پاکیزگی کا مرکز ہے۔ اب عملی طور پر کیا ہوا کہ مسجد نبوی نے وہ جماعت پیدا کی جس نے مکہ کو فتح کر کے مسجد حرام کو آزادی دلائی، بیت اللہ سے بت باہر نکالے، انسانوں پر سے پورے عرب پر جو ظلم کا اقتدار تھا، ابو جہل کا جو نظام قائم تھا، اس نظام کو اس نے توڑا ہے، انسانوں کو عدل و انصاف دیا، پاکیزگی کی سوسائٹی قائم کی، اخلاق کی سوسائٹی قائم کی، انسانوں کو غلامی اور جبر سے نجات دلا کر وہ طاقت پیدا کی جس نے آگے چل کر اقوام عالم کی آزادی کا پروگرام دیا، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان غلام تھے، جہاں جہاں انسان ذلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، جہاں جہاں انسانوں کے اندر تفریق اور تقسیم تھی، جو اللہ کی نعمتوں سے محروم تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے غریب، کمزور، محروم انسانوں کو ذلت سے نکال کر اس جماعت کے ذریعے سے ان کو حکمرانی دی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس جماعت کا اخلاص کیا ہے۔ اس نے صحابہ ہیں، صحابہ سے اونچی کوئی جماعت نہیں۔ انبیاء کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ اس جماعت کا ہے جو مسجد نبوی میں پیدا ہوئی۔ سب سے اونچا مقام اس جماعت کا ہے، جماعت صحابہ کا۔ اور یہ جماعت صحابہ مظلوم مشرکوں کو آزادی دلانے کے لیے ظالم مشرکوں سے لڑ رہے ہیں، مظلوم مجوسیوں کو نجات دلانے کے لیے ظالم مجوسیوں سے لڑ رہے ہیں، مظلوم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو آزادی دلانے کے لیے ظالم یہودی اور عیسائیوں سے لڑ رہے ہیں۔ تو آپ کی جد و جہد تو مظلوموں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے
تو یہ مدینہ کے لوگ مظلوم لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، اس کو یثرب کہتے تھے، بخاروں کا گھر، یعنی یہ جگہ جو تھی وہ کمزور تھی، جیسے کمزور آبادی کسی دور دراز علاقے میں جہاں پر کوئی سیوریج کا سسٹم نہیں ہے، وہاں گندگی پھیلی ہوتی ہے، وہاں پر کوئی تجارت کی سہولت نہیں ہے، اس لیے کھجوریں اگتی ہیں، اس گرمی پیدا ہوتی ہے، اور کھجوریں چونکہ جتنی کھائی تو تھوڑی جاتی ہے، وہ کھجوریں ضائع ہو جاتی ہیں، اور جب وہ ضائع ہو کر گل سڑ جاتی ہیں، سرانڈ پیدا کرتی ہیں، تو بیماریوں کا باعث بنتی ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے اندر پھر وہ صفائی ستھرائی کا وہ نظام بھی نہیں رہتا، بھائی گھر کو صاف کریں تو کہاں صاف کریں، باہر تو نالیاں ہیں نہیں، سیوریج کا نظام ہی نہیں ہے، کوئی پاکیزگی کا خیال ہی نہیں ہے، کوئی اخلاق، اونچے اخلاق نہیں، بازار جائیں تو کہاں جائیں، ایک دوسرے کے خلاف گتم گتا ہے، اوس اور خزرج لڑ رہے ہیں، یہودی قبائل ہیں ان پر حکمرانی کر رہے ہیں، اور یہ لوگ مکہ والوں کے رشتہ دار بھی ہیں، عقیدہ وہی ہے۔ تو ان کمزور لوگوں کو جمع کیا اس ظالم طاقت کے مقابلے میں جو ابو جہل کی صورت میں تھی، جو قریش کے مشرکین کی صورت میں تھی، جنہوں نے ظلم کا نظام قائم کیا تھا۔ ان مظلوموں کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، اور یہ میثاق مدینہ ریاست مدینہ قائم کرنے کا باعث بنا، اور ریاست مدینہ نے مکہ کو آزاد کروایا، خلافت راشدہ کو قائم کیا، اور خلافت راشدہ وہ ہے جس نے انسانیت کو آزادی دلائی۔ تو انسانیت کی آزادی کا پیغام، اس کا مرکز وہ مسجد نبوی ہے، اس لیے مسجد، مسلمانوں کی مسجد، وہ دیگر مذاہب کی طرح صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے، وہ سماجیات کا مرکز ہے، وہ اجتماعیات کا مرکز ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مسجد کو پاک صاف رکھو، اور جب مسجد میں آؤ تو اپنا تفاخر، برتری، میں فلاں نسل سے ہوں، میں امیر ہوں، میں حکمران ہوں، میں فلاں حیثیت سے ہوں، اسی لیے لوگوں کو میرے سامنے جو ہے وہ جھکنا چاہیے، میرا استقبال کرنا چاہیے، کہتے ہیں اس کو باہر چھوڑ کر آؤ۔ مسجد اجتماعیت کا مرکز ہے، یہاں پر سب برابر ہیں، اس لیے جو مسجد میں جہاں بیٹھ گیا، کسی بڑے آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس سے کہے جناب اٹھ جاؤ یہ میری جگہ ہے، نہیں، وہ اس کا حق ہے۔ یہاں پر تو اللہ کے سامنے آئے ہیں ہم، کوئی حکمرانی کے لیے تھوڑی آئے، اور اللہ کا قانون نافذ ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو دنیا میں دو جگہ ہیں، ایک مسجد ہے اور ایک بازار ہے۔ بازار کو جو ہے وہ جگہ قرار دی کہ جہاں سے بچنے کا حکم دیا، کہ وہاں پر خود غرضی ہوتی ہے، ذاتی فائدے، یعنی تاجر اگر سوچتا بھی ہے تو اپنے مفاد کے لیے سوچتا ہے نا، کماتا ہے کہ میں کچھ کماؤں، اور پھر وہاں پر جھوٹ دھوکہ وغیرہ وہ بھی چلتا ہے۔ اس لیے سب سے بہترین جگہ وہ مسجد ہے، اور مسجد کی حکمرانی بازار پر ہونی چاہیے، سوسائٹی پر ہونی چاہیے۔ ہمارے گھروں کا نظام وہ مسجد کے تابع، ہمارے بازار مسجد کے تابع، ہمارا ملک کا قانون وہ مسجد کے تابع، ہماری عدالتیں اس فکر کے تابع ہوں جو مسجد کا فکر ہے، ہمارا نظام تعلیم وہ مسجد کے تابع ہونا چاہیے۔ مسجد کی حکمرانی، یہ خلافت راشدہ کے سارے فیصلے کہاں ہوتے تھے؟ مسجد نبوی میں۔ یہ صحابہ کو تعلیم و تربیت کہاں دی جاتی تھی؟ مسجد نبوی میں۔ یہ صحابہ کے اخلاق کہاں اونچے کیے جاتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کہاں اٹھاتے تھے؟ مسجد نبوی میں۔ یہ جب لوگوں کو مسائل پیش آتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مسائل لے کر اس کا حل کہاں تلاش کرتے تھے؟ مسجد نبوی میں۔ جب لوگوں کے درمیان جھگڑے ہوتے تو ان جھگڑوں کا فیصلہ کہاں ہوتا تھا؟ مسجد نبوی میں۔ جب جہاد کی بات ہوتی تو اس کی پلاننگ کہاں ہوتی تھی؟ مسجد نبوی میں ہوتی تھی۔ مسجد نبوی کے صحن میں مجاہدین کی جماعت تیار کی جاتی تھی، ان کو بھجوایا جاتا کہ جاؤ کیسر روم کے مظالم کو ختم کرو، کسرا ایران کے مظالم کو ختم کرو، فلاں قوم جو ظلم و جبر پر قائم ہے اس کو ظلم و جبر سے نجات دلاؤ،
انسانی معاشرے میں اخلاق پھیلاؤ. جو جماعتیں بھیجی جاتی تھی کہ وہ تعلیم و تربیت کو اختیار کریں, تو وہ جماعتیں بھی مسجد نبوی سے بھجوائی جاتی تھی. آج الحمدللہ اس مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی, اور اس مسجد کی بنیاد الحمدللہ خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور شریف کے موجودہ مسند نشین حضرت اقدس حضرت مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ کے دست مبارک سے رکھی جا رہی. وہ یہاں نماز جمعہ پڑھائیں گے. مسجد کا افتتاح تو ایسے ہی ہونا چاہیے نا. مسجد جو اجتماعیت کا مرکز ہے, تو اجتماعیت کا سب سے بڑا اجتماع کب ہوتا ہے؟ جمعے کے دن. تو جمعہ پڑھائیں گے, اجتماعیت قائم ہوگی, تو مسجد کی بنیاد رکھی جائے گی. اور آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس ہارون آباد سے رائے پور کی سب سے بڑی خانقاہ, جو برِ صغیر پاک و ہند کی سب سے بڑی خانقاہ ہے, اس خانقاہ کے موجودہ مسند نشین آپ کے شہر کے ہیں. یہاں ان کا بچپن گزرا, یہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی, اور جس مدرسے میں ان کی تربیت ہوئی, تعلیم القرآن ریلوے مسجد میں, جو انہوں نے قائم کیا ان کے والد صاحب نے, اور پھر وہاں ان کی تربیت ہوئی جہاں پر حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کا قیام رہا. وہ بارہا تشریف لاتے رہے, بزرگوں کی اجتماعیت اور مرکز وہاں پر رہا. آپ اس شہر سے متعلق ہیں, اور یہ مسجد بھی اس کی شاخ ہے. تو الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے, اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور قدر کرنی چاہیے. ہمیشہ جہاں پر بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں کی جاتی. ہمارے ایک بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کے فیض سے دو لوگ محروم ہوتے ہیں. ایک اپنی اولاد, اس لیے وہ تو کہتے ہیں یہ میرے باپ ہے نا, اس نظر سے دیکھتے ہیں فلاں نے اتنا کمایا, فلاں نے اتنا کمایا, میرے باپ نے کیا کیا؟ کوئی بلڈنگیں نہیں کھڑی کی, وہ جدائدیں نہیں دی. اور خادم وہ بھی ساتھ رہتے ہیں, تو اسی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری طرح ہی انسان ہے. ہوتا تو انسان ہی ہے نا, وہ فرشتے تھوڑی آتے ہیں. تو میں بھی عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ وہ لوگ جو اس شہر کے ہوتے ہیں ان کی بے قدری وہیں سے ہوتی. اس لیے ہمیں قدر کرنی چاہیے, ناقدری نہیں کرنی چاہیے, اور ہمیں اس مرکز کو مضبوط کرنا چاہیے, اپنی اولادوں کو ان سے جوڑنا چاہیے, ان کی تربیت اس بنیاد پر ہونی چاہیے. الحمدللہ یہ حضرت اقدس کو یہ توفیق ہوئی کہ ان کے والد نے مدرسہ مسجد قائم کیا, اور الحمدللہ یہاں پر 4 مساجد وہ بھی حضرت اقدس نے اپنی زمینوں پر آپ حضرات کے تعاون سے وہ قائم کی ہیں, جو دین کے مراکز ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان مراکز کو آباد کرنے, اس کو بڑھانے, اس میں اپنی خدمات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مرکز جب انسان کسی مرکز سے جڑتا ہے, اس کا تعلق کیسے قائم ہوتا ہے؟ وہ اپنی خدمات پیش کرتا ہے, اپنی اولاد پیش کرتا ہے, اپنے مال کو پیش کرتا ہے. تو ہمیں بھی اس میں اپنی جان, اپنی اولادیں اور اپنا مال وہ پیش کرنا چاہیے. جہاں انسان 2 پیسے نہیں خرچ کرتا اس سے تعلق نہیں قائم ہوتا. اولاد پر دیکھو, خرچ کرتا ہے تو تعلق اور محبت پیدا ہوتی ہے نا. بیوی کو بھی لے کر آتا ہے تو اس پر بھی خرچ کرتا ہے. تو اللہ کے گھر پہ تو خرچ ہونا چاہیے. اور جب خرچ ہوگا, حدیث سنا کر اس کو مکمل کرتا ہوں, جو دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو گھر دیتے, اور یقیناً یہاں کی نسبت جنت کے گھر سے نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مسجد کو آباد کرنے, یہاں پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کو اسوہ پیدا کرنے, اور ایسی جماعت جو پاکیزہ اور تقویٰ پر قائم اور دین کو غالب کرے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.